کہ جب تک ہماری اور آپ کی زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں آئے گا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی نہیں۔ ایک انسان کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ داڑھی سفاچے رکھے۔ ایک انسان یہ دعویٰ کرے میں نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کا کپڑا نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اس کی شکل و صورت نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھتا ہو، وہ سگریٹ پیتا ہو، وہ نشہ کرتا ہو، وہ حرام کام کرتا ہو، وہ نبی کے طریقے پر نہ چلتا ہو اور یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ انسان جھوٹا ہے، وہ انسان مکار ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تم نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ ابھی ہمارے اتر پردیش میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بہت بڑا ایک تہوار کہہ لیجیے 12 سال کے بعد وہ پڑتا ہے، اس میں پورے انڈیا سے لوگ آتے ہیں، بلکہ نیپال سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ ہم گنگا میں نہا لیں گے، اسنان کر لیں گے تو ہمارے سارے پاپ دھل جائیں۔ ویسے ایک بات میں بتاؤں گا، اسلام میں پاپ کو دھونے کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں اگر آپ کو اپنے پاپ کو دھونا ہے تو آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، سدھرنا پڑے گا۔ آپ زمزم کے کنویں میں جا کے ڈبکی لگا لے، پورے زمزم سے اپنے آپ کو نہا، اپنے آپ کو جو ہے آپ بھگو لے، اس سے آپ کے پاپ نہیں دھلیں گے جب تک آپ سچی توبہ نہ کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے۔ اسلام میں کہیں نہانے سے پاپ نہیں دھلتے جی، میں آپ کو بتا۔ تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں چل رہا ہے، وہ ان کا ایک ان کی آستھا ہے، ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے، اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن میڈیا والے اس میں بہت ساری چیزیں دکھا رہے ہیں۔ اب اس میں کوئی سوشل میڈیا پر ناچ گانا کرنے والی کوئی لڑکی تھی، اب وہ وہاں پر پہنچی، صاحب اس نے کہا کہ میں دنیا کو چھوڑ رہی ہوں، میں سادھوی بن رہی ہوں۔ میڈیا نے بہت اس کو دکھایا کہ صاحب یہ تو سادھوی بن رہی۔ کچھ ایسے لوگ بھی اس میں آئے جن کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، ناگا لوگ ہیں، ننگے ہیں، سر سے پیر تک مادر ذات ننگے ہیں، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں۔ ان سے پوچھو بھائی تم کپڑا کیوں نہیں پہنتے؟ تو ان کا جواب ہوگا ہم اوپر والے کی بھکتی کرتے ہیں، اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے ہم کپڑا نہیں پہنتے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس میں کوئی اپنا ہاتھ اللہ کو ناچا سے اٹھا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی اپنی شرمگاہ کو کھلا چھوڑ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو اوپر والے کو راضی کر رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے وہ شادی نہ کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے وہ آگ کے اوپر چل کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں ڈبکی لگا کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تمہیں محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنا پڑے گا، تمہیں محمد رسول اللہ کو فالو کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون، نام نوٹ کر لیجیے، عثمان بن مظعون۔ یہ وہ عثمان نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، وہ دوسرے ہیں، وہ عثمان بن عفان تھے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، ان کا نام تھا عثمان بن عفان، اور میں جن کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں ان کا نام تھا عثمان بن مظعون، ان کے والد کا نام مظعون تھا۔ ان کو کسی نے بتا دیا کہ صاحب شادی کرو گے، بیوی آئے گی، بچے پیدا ہوں گے، پھر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا میں شادی ہی نہیں کروں، بلکہ انہوں نے یہاں تک ارادہ کر لیا
کہ اپنی مردانگی کو ختم کر دوں گا۔ اس زمانے میں کوئی میڈیکل سائنس کی ترقی کا دور تو نہیں تھا آج کے دور کی طرح۔ تو اس زمانے میں بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ مرد کی مردانگی کو ختم کرنے کے جس طریقے سے ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو خصی کر دیا جاتا ہے تاکہ جانور اس لائق نہ رہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے، تو بعض مرد حضرات کیا کرتے تھے اپنی نسل یا یہ کہہ لیجیے کہ اپنی مردانگی کو ختم کرنے کے لیے وہی طریقہ اپناتے تھے جو جانوروں میں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خصی کرنے کا ارادہ کر لیا، نامرد بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے بلایا، آپ نے کہا اے عثمان یہ تو کیا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو رہبانیت اختیار کرنے کی بات کر رہا ہے؟ یہ تو رہبانیت کا طریقہ ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، انسان پہاڑوں میں چلا جائے۔ اے عثمان یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ امرت ان اقوم وانام واصوم وافطر وان انکح واطلق۔ اے عثمان سنو، میں راتوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کبھی کبھی ناغا بھی کرتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا، میں لگاتار نفل روزہ نہیں رکھتا، اور میں نے شادی بھی کی ہے، میری بیویاں بھی ہیں۔ اے عثمان اور یہی میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ شادی نہ کریں، آپ کنوارے رہیں، لڑکی کنواری رہے بغیر کسی مجبوری کے، کوئی لڑکا یا لڑکی کنوارا یا کنواری رہے اور شادی نہ کرے اور بیوی بچوں کی ذمہ داری نہ اٹھائے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ جب تک آپ شادی نہیں کریں گے، جب تک آپ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، آپ کو اس تکلیف کا احساس کیسے ہوگا جو پریوار کو چلائیں گے۔ یاد رکھو، جن کے پاس اپنا پریوار نہیں ہے، جن کے پاس اپنی بیوی بچے نہیں ہے، وہ بیوی بچوں والوں کا دکھ اور درد نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے لوگ جو اپنا گھر نہیں چلا سکتے، وہ کوئی حکومت اور کوئی نظام کیا چلائیں گے؟ میرے عزیزوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ بال بچے دار بننا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے سب بال بچے دار تھے، سب بیوی والے تھے، سب بچے۔ اللہ کے نبی کے 3 صحابی محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کا یہ پروگرام جو گزشتہ رات میں تھا، اس میں میں رات میں نہیں آ پایا۔ کیوں نہیں آ پایا؟ اس کی وجہ کئی ایک وجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی آ جائے، تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ایسا میں کرتا تو ایسا ہوتا، اگر نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کہنے سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ پٹنہ سے آپ کے ارریہ میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں کئی پروگراموں میں آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ پٹنہ سے ارریہ تقریباً 400-450 کلومیٹر کا سفر، اور ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ بہت
اچھی گاڑی کو چلاتے ہیں، بہت ماہر ہیں، اور 5 گھنٹے میں ہم لوگ آرام سے 5 ساڑھے 5 گھنٹے میں اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. لیکن کل جب ہم لوگ پٹنہ سے چلے تو ایک تو پٹنہ سے نکلنے میں دیر ہو گئی. بنارس سے آپ لوگ جانتے ہوں گے آج کل مہا کمبھ چل رہا ہے پریاگ راج میں، اس کی وجہ سے بنارس پورا بالکل جام بنا. بنارس میں جیسے تیسے بھاگم بھاگ میں نے ٹرین پکڑی. اسٹیشن کیسے کیسے میں پہنچا میں جانتا ہوں، کیونکہ بنارس میں چلنے لائق نہیں. پھر وہ ٹرین لیٹ پہنچی پٹنہ، جو جس ٹرین کو 6:30 بجے پہنچنا چاہیے 7:30 بجے پہنچا. اب آپ سوچئے کہ پٹنہ میں کل رات میں 7:30 بجے اور پٹنہ سے آپ کے بیچ میں آنا ہے 400-450 کلومیٹر کا سفر طے. پھر راستے میں برابر جام مل رہا ہے، کہیں بسوں کی وجہ سے جام ہے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کوئی معاملہ ہو گیا. رات میں 12 بجے ہم لوگ دربھنگہ پہنچے. تب بھی مجھے امید تھی چلو دربھنگہ سے گاڑی کھینچیں گے تو 2:30 بجے تک پہنچ جائیں گے، 2 بجے تک پہنچ جائیں گے. لیکن پھر وہاں سے کوہرا شبنم اس قدر مل رہی تھی کہ گاڑی رفتار ہی نہیں پکڑ پا رہی. حالات یہ ہو گئے کہ ہمارے ڈرائیور صاحب بیچارے ہمت ہار گئے. انہوں نے کہا کہ مولانا شیخی بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 10 میٹر آگے کبھی نظر نہیں آ رہا. جو بھی گاڑیاں تھی وہ ہمیں فالو کر رہی. بہت مجبور ہو کر کے ہم لوگ جو ہے سمراہی کے آگے گرا. ہم لوگ پیٹرول پمپ کے پاس گاڑی لگا کر کے بھی ہوا کہ اب پروگرام میں پہنچنا تقریباً نام. پوری رات میں جاگا بغیر کچھ کھائے پیے. جلسے کے منتظمین برابر فون کر رہے تھے مولانا کب آ رہے ہیں، یہاں پبلک انتظار کر رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں، لوگ انتظار کر رہے تھے. میرے اختیار سے کیا ظاہر ہے اس موسم میں جب کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو انسان کیسے میں تو بالکل مایوس ہو گیا کہ چلو یہ پروگرام میں نہیں پہنچ سکتا. مگر ہمارے مولانا عارف صاحب یہ بیچارے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ آ رہے ہیں، جہاں پر آپ ہیں ہم لوگ وہیں آ رہے ہیں، آپ کو ہم لوگ لے گئے. صبح یہ پہنچے وہاں اور اس کے بعد ڈرائیور بھی ہمارے اٹھے اور بڑی ہمت کر کے ہم لوگ وہاں سے نکلے. اور ابھی آپ کے بیچ میں تقریباً 8-8:30 بجے ہم لوگ پہنچے. یہاں آنے کے بعد جیسے منتظمین نے کہا کہ عوام نے بڑی گالیاں ہم کو دی ہیں، بہت برا بھلا کہا ہے. اگر واقعی میں اگر عوام کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ مقرر کے ساتھ کتنے مسئلے اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد بھی جو عوام جلسے والوں کو اور منتظمین کو برا بھلا کہے گالی دے تو میرے بھائی میں بہت کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے. ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھنا چاہیے. بہرحال صبح کا ٹائم ہے اور رات میں آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جگے ہوئے ہیں، پھر بھی پنڈال الحمدللہ بھر گیا ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی بہت اچھی تعداد میں آ گئی ہیں. یعنی ایک موڈ بن گیا ہے آپ لوگوں کا سنانے کا. دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم یہاں سے کوئی پیغام لے کر کے جائیں. یہ لڑکیوں کا ادارہ ہے جس کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور قوم کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں. بہت بڑا کام ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو بھی دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں پڑھنے والی بچیوں کو اللہ تعالیٰ عالمہ اور دین کی خادمہ بنائے اور دین پر عمل کرنے والی بنائے. آمین. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا ہے، فارمولہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جائے، ہم کون سا ایسا کام کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے.
اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بتایا ہے۔ تو قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 31۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو تم اپنے نبی کی اتباع کرو، اپنے نبی کو فالو کرو، اپنے نبی کے طریقے پر چلو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ فَاتَّبِعُونِی، اپنے نبی کی پیروی کرو۔ جب تم اپنے نبی کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا